سبسکرائب کیجئے سید نورانی میاں آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ شہزادہ غازی بلال، آئیے بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ میری نظر گھڑی پر بھی ہے اور اس سوہانی گھڑی پر بھی ہے۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ اچھا ایک بات بتاؤ، امام حسین امتی ہے نا؟ امام حسین اپنی تمام تر سیادت کے باوجود امتی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن نبی نہیں کیا ہے؟ بولیے امتی ہیں۔ فاطمہ کے زہرا کی چادر کی بہار ہے مگر امتی ہیں، مظہر قوت پروردگار ہے مگر امتی ہیں، علی کی چلتی پھرتی ذوالفقار ہے مگر امتی ہیں، اہل بیت کا شاہکار ہے مگر امتی ہیں۔ امام حسین اپنی تمام تر قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت و شہادت کے باوجود امتی ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولو، نبی نہیں۔ اب آؤ اس منظر کو محسوس کرو کہ نبی ہے نماز میں، امتی ہے خیال میں۔ اللہ اکبر، سمجھ جاؤ تو پھر جلسے کا مقصد حل ہو جائے۔ نبی ہے نماز میں، امتی ہے وچار میں، خیال میں۔ نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ اٹھا کے دیکھو حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ حضور نے جیسے ہی حسین ابن علی اترے، حضور نے نماز مکمل کیا، سجدے سہو بھی نہ کیا، ترک واجب بھی نہ کیا، طول سجدہ کے باعث سجدے سہو بھی نہ ہوا، نماز کو دہرایا بھی نہیں۔ نماز ہو گئی تو ذرا ان بے وقوف و جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو پھر نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کا ایمان کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی دنیا کا خیال کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، حاشا کلّہ، بولیے نہیں کریں گے۔ پیچھے والے بولو، اسٹیج والے بولو۔ حسین کا تو کیا کہ نہیں کیا؟ اب میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں، you are completely free, whatever you say، جو چاہو کہو، whether دین اور دنیا، چاہے تم حسین کو دین کہو چاہے دنیا کہو، آزادی دے رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو سوال پرشن حسین پر نہیں ہوگا، نبی کی نماز پر ہوگا کہ نبی نے نماز کی حالت میں دنیا کا وچار کیا۔ ارے جب علی دنیا کا خیال نہ کرے، تیر نکال لو، تو نبی کیسے کریں گے؟ تو پرشن حسین پر نہیں، نبی پر ہوگا کہ نبی نے نماز میں دنیا کے بارے میں سوچا۔ اس لیے سنیوں حسینیوں وہ نہ کہو جو یہ بددین کہتے ہیں، وہ کہو جو خواجہ معین الدین کہتے ہیں، دین است حسین، دین بنا ہست حسین۔ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ اس غریب نواز نے کہا، جس غریب نواز نے 1 منٹ صبر نہیں کیا تھا، 1 منٹ صبر نہیں کیا، جیسے ہی راجہ بردبی راج نے پہرا لگایا، میرے خواجہ نے پورے ساگر کو کاسے میں بلایا۔ ایک سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا بھی جواب دینا ضروری ہے۔ آقا حسین، آپ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 13-14 بار کہو تب غریب نواز تک پہنچو، وہ کرامت دکھاتے، پہرا لگے تو پورے ساگر کو بلا لے۔ آقا حسین آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ کے سامنے سکینہ لتش لتش کرتی رہی، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ عباس کے بازو کٹ گئے، پانی مشکیزے کا نہ پہنچا، آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بھتیجے جناب قاسم کی جوانی لٹ گئی، مولا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے نور نظر تصویر مصطفیٰ حضرت علی اکبر کی جوانی کو چھین لیا گیا، آقا آپ نے کرامت کیوں
کیوں نہیں دکھائی؟ ننھے علی اصغر کا خون آپ نے آسمان پر اچھالا، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ جس وقت بالی سکینہ اپنے چچا عباس کا بازو پکڑ کے کہتی تھی چچا جانا لتش لتش پانی پلا دو، میرا بھیا پیاسا ہے، پانی پلا دو۔ آپ بڑی بہادر ماں اور بہادر باپ کے سپوت ہو، آج میرے بابا کو پانی پلا دو۔ میں پانی نہیں پیوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں نہیں پیوں گی۔ میرے بھائی علی اصغر کو پلا دو، میرے بھیا سجاد کو پلا دو، میری ماں کو پلا دو، میرے بابا کو پلا دو۔ اے مولا حسین، جب سکینہ چیخ رہی تھی، اللہ تش اللہ تش کی صدا دے رہی تھی، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ خدا کی قسم میرا وجدان کہتا کہ اس دن امام حسین اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو اگر دشت کربلا میں گاڑ دیتے، خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ حسین نے کرامت نہیں دکھائی، ورنہ صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ عراق کا پورا صحرا سبزہ میں بدل جاتا، پھر بھی حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین، جناب سکینہ اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر میری ماں سکینہ کی اوڑھنی میں نچوڑ کے آ جاتا، مگر سکینہ نے بھی کرامت نہیں دکھائی۔ اتہاس گواہ ہے، تم چاہے اہل سنت کی کتابوں کو پڑھو، چاہے اہل تشا کی کتابوں کو پڑھو، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ننھے علی اصغر کو کسی نے ایک سیکنڈ کے لیے زمین پہ بٹھایا ہو۔ وہ گود بدلتے رہے، کبھی ماں شہربانوں کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی پھوپھی سلمہ کی گود میں، کبھی بہن سکینہ کی گود میں، کبھی بھیا سجاد کی گود میں، کبھی بابا حسین کی گود میں، اور جب سب سو جاتے تھے تو ایک جھولے میں انہیں لٹا دیا جاتا تھا۔ کسی نے توجہ چاہوں گا، سیدنا علی اصغر 9 ماہ کے 6 ماہ کے علی اصغر کو کربلا کے رن میں اتارا نہیں، کسی نے نہیں اتارا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ علی اصغر بہت چھوٹے ہیں، انہیں نہیں معلوم مصلحتیں کیا ہیں، انہیں نہیں معلوم ضرورت دین کیا ہے، انہیں نہیں معلوم امتحان کیسا ہے، انہیں نہیں معلوم پریکشا کیسی ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بیٹھال دیا جائے زمین پر اور وہاں بیٹھ کر اپنے بابا حسین کے سوکھے ہونٹوں کو دیکھ کر بے چین ہو کے کہیں اپنے پیر کی ایڑی دشت کربلا میں مار دی تو دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے، سب صبر کر رہے ہیں، کرامت نہیں دکھایا۔ غریب نواز ایک سیکنڈ انتظار نہ کریں، کرامت دکھا دیں، پورا ساگر کاسے میں آ جائے۔ آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اس کی کئی وجہ ہے، ایک آسان وجہ بتا دوں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں یعنی ہند کے راجہ اور جنت کے راجہ دونوں کا مقصد ایک ہے لیکن ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ ڈیوٹی بولو زور سے، اور اس ڈیوٹی میں چھٹی ہوئی بیوٹی بھی الگ ہے، دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے۔ غریب نواز، توجہ چاہوں گا، غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے آئے تھے، اسلام بولو پھیلانے آئے تھے، اور مولا حسین کربلا میں اسلام بچانے آئے تھے۔ ارے پھیلانے کے لیے چمتکار ضروری ہے، کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دی۔ اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، جیسے حسین غریب نواز پہ بھاری ہے۔ کرامت دکھا دی، سب کچھ ہو گیا، حسین چھوٹ پر چھوٹ دیے جا رہے ہیں۔ اب میں کنکلوژن گفتگو کا کر کے، کیونکہ مارکے کربلا کے مصائب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کبھی آپ نے صرف ذکر مصائب کے لیے کوئی محفل منعقد کی تو انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے میں کیا بیان کروں، جس کے گھر میں بیتا ہے وہ کس زبان سے کہے۔ بس میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جب سارا کنبہ مٹ گیا،
ایک ایک کر کے سب ختم ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا حسین کو بزدل سمجھے. بھائی اپنے دماغ سے لوگ بعض اہل تشیع انہیں مجبور سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، انہیں بتا دینا کہ حسین مجبور نہیں مظلوم تھے. وعدہ خلافیوں سے ان کے مظلوم تھے. ارے تخت و تاج پر تو حسین کا بچپن گزرا تھا. خلافت و امامت تو ان کے گھر کی چیز تھی. وہ یزید کے تخت اور تاج اور حکومت کے لیے نہیں، وہ اپنے بھیا امام حسن کی امامت کو بچانے کے لیے گئے تھے. جب سب لٹ گیا تو بہن زینب نے کٹھری کھولی، اس میں امامہ تھا. حسین نے اپنے بابا کا امامہ پہنا، نانا کا، اپنے بابا کا جبہ پہنا، بھیا کی ڈھال سینے میں باندھی، ان کی ذوالفقار کو ہاتھ میں اٹھایا. بہن زینب سے کہا بہن اب سجاد کو پڑھا دینا، دعائے عاشورہ پڑھا دینا، میرے بعد میرے نانا کی امت کا اگلا امام یہ ہوگا. آقا حسین آگے بڑھتے ہیں تو ابن سعد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اچھے باپ کے گھٹیا بیٹے، میں ابھی بھی تجھے مہلت دے رہا ہوں. میں چاہتا اپنی گردن پہلے دے دیتا تو سب کی گردنیں بچ جاتی، لیکن میں نے دینے میں لیٹ اسی لیے کیا کیونکہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں. مجھے اپنے نانا کی امت کو جہنم میں نہیں بھیجنا. میں آخر میں اس لیے آیا، میں مہلت دے رہا تھا کہ اگر تمہاری شمشیریں سیدوں کے خون کی پیاسی ہیں تم بٹا لو پیاس. مجھے مت قتل کرنا، سب کا قتل تو قتل مومن ہے، حسین کا قتل قتل دین ہے. میری گردن پہ اگر خنجر چلا تو مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے گا. حسین مہلت دے رہے ہیں. ارے جو حسین اپنے دشمنوں پر اتنا کریم ہو وہ اپنے حسینیوں پر کتنا کریم ہوگا. ابن سعد نہ مانا، شمر ذی الجوشن نہ مانا، ابن سنان نہ مانا، ہرملہ نہ مانا، ابن اشعث نہ مانا، خولی نہ مانا، اور ایک ایک کر کے نبردازماؤں کو بھیجنا شروع کیا. ذوالفقار حیدری چلتی ہے، لوگ آتے رہے گاجر مولی کی طرح گردنیں کٹتی رہی. آخر میں کہا کہ ایک ایک کر کے بھیجو گے تو علی کے کچھار کا یہ شیر نر ایک ایک کر کے پوری سینا ختم کر دے گا. ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، ابن ہشام بھی لکھتے ہیں، ابن جریر طبری بھی اس کی توثیق کرتے ہیں کہ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ایک ایک دو دو کر کے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ارے میں مانتا کہ جنگل کا شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر 400-500 کتے اسے گھیر لے تو بیچارہ وہ شیر کیا کرے. علی کے شیر پر یزیدی کتوں نے تلوار چلانا شروع کیا. امام حسین نے جرأت حیدری دکھانا شروع کیا. مورخ لکھتا کہ اس دن حسین نے جب میان میں سے تلوار نکالی تو سینکڑوں کو جہنم رسید کر دیا. میمنہ کی طرف حسین بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف بڑھے تو میسرہ کٹنے لگا، عقب کی طرف حسین بڑھے تو عقب کٹنے لگے کسی سبزی منڈی میں گاجر مولی کاٹی جا رہی ہو. حسین کی تلوار ایسا چل رہی تھی جیسے لگے کسی ندی کے سطح آب پر کوئی لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفوت حسین کو دعا دے رہی ہو. تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے نوح کا شکر حسین کی بلائیں لے رہا ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ آج حسین اپنے دلدل پہ اکیلے نہیں بلکہ حسین کے نانا نے مدینہ چھوڑ کر آج لباس حسینی پہن لیا ہو. تلوار چل رہی تھی، وہ تلوار جسے شمر کی مکاری نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے ابن اشعث کی عیاری نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے عمرو بن سعد کی لالچ نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے خولی کا دماغ نہ روک سکا چلتی رہی. وہ تلوار ارے
جسے 22,000 لشکر جرار نہ روک سکے چلتی رہی، وہ تلوار جسے سکینہ کی بے بس پیاس نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے زینب کی بے حرمتی نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے سجاد کی بیماری نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے عباس کے کٹے بازو نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ روک سکی چلتی رہی۔ اے لوگوں، وہ تلوار اچانک رک گئی۔ وہ تلوار رک گئی میرے دوستوں، کیونکہ نماز ظہر کا وقت جا رہا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں، لیکن کربلا کی مٹی سے متیمم ہے حسین۔ یہ بوڑھی ماں کربلا کی مٹی سے کنکریاں صاف کر رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا ماں تم کون ہو، یہ کنکریاں کس کے لیے صاف کر رہی ہیں؟ کہا میں رسول اللہ کی بیٹی حسن حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں کنکری اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا یہی گرے گا، اس کے نرم نازک اور لطیف بدن پر تیر کی چبھن، کنکری کی چبھن کا بھی احساس نہ ہو۔ ذرا محسوس کرو میرے پیارے حسینیوں، جس ماں کو اپنے لال سے اتنا پیار ہو کہ کنکریوں کی چبھن بھی برداشت نہ ہو، اس ماں پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس کے لال کے سینے پہ 2-4 نہیں 72 تیروں کے نشان ہیں۔ تیمم ہٹا کر حوران بہشت بھی چیخنے لگی، غلمان بھی ماتم کرنے لگے، پورا ماحول سوگوار۔ حسین سجدے میں ہے، روایت ہے کہ ابن سنان نے، اور ایک روایت ہے شمر دل جوشن نے خنجر اٹھایا، ایک پاؤں سے حسین کے سر کو دبا دیا، اس سر کو جس سر کو حضور چوما کرتے تھے، اور وہاں خنجر رکھا جہاں سرکار چومتے تھے، جسے چومتے تھے وہاں خنجر رکھ کر چلا دیا، خون کا فوارہ نکلا۔ انسان تو انسان، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں نے بھی کہہ دیا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شہید کی روح جب نکلتی ہے تو قدسی فرشتوں کی جماعت چاندی کا برتن لے کے آتی ہے اور اس روح شہید کو لے کے جاتی ہے، اور بڑے ناز و نعم سے اس شہید کی روح کی بارات نکلتی ہے۔ مگر میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا کہ جب مولا حسین کی روح نکلی ہوگی تو اسے اسرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، جبریل نہیں، بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت لے کے گئے ہوں گے، اور مولا کی بارگاہ میں عرض کر کے کہا ہوگا اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، اپنا محبوب بنایا، بشیر و نذیر بنایا، سراج و منیر بنایا، یاسین دل والا بنایا، رخ فدوحا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ نہیں ہے، وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ یزیدیوں نے حسینی سروں کو اٹھایا علم پر، کوفے کے بازار میں ڈھول نگاڑے بجا کر اپنے جشن کا جلوس نکالا کہ ہم جیت گئے، جھنڈے نکالے، ہم جیت گئے۔ حسین کا سر بلند کر کے یزیدیوں نے کہا ہم جیت گئے۔ مگر حسینیوں، سر حسین کو دیکھ، وہ نوکے نیزہ پر بلند ہو کر نانا جان کی امت سے کہہ رہا اے میرے نانا کی امت دیکھ، میرا پاور دیکھ، میری طاقت دیکھ، دشمنوں کے دماغ پہ میرا کتنا کنٹرول ہے، دیکھ کہ میرا سر شریر سے الگ ہے مگر پھر بھی دشمنوں کے سروں کے اوپر ہے۔ تبھی تو استاذ زمن، شہسوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن، حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کاہے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیا، آیت تطہیر
سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ واہ سنانے مصطفیٰ لے